پھر دیکھیں آیت نمبر 12 آ رہی ہے. اب یہاں سے تھوڑی سی بات شروع کی. اب ایمان والوں کی بات کی گئی کہ وہ تو ہلا مارے گئے اور وہ ان کو نیچرل فیئرز بھی تھے, ٹھیک ہے, اور اللہ نے ان کی مدد بھی کی. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد بھی کی اور سامنے والے جو سینیریوز ہیں اس کے ساتھ بھی ان کی مدد کی گئی. اب یہاں پہ منافقین کا رویہ جو وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے, ان کو ہم نے سمجھنا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا, ویسے یہ سمجھ لیجیے زلزال ہے نا, جیسے زلزال کیا ہوتا ہے کہ یو آر شیکی, سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کریں, کس ڈائریکشن میں آپ کو جانا چاہیے. سو ورس نمبر 12 میں آ رہا ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ, اور جب کہہ رہے تھے منافق. منافق لوگ کون ہوتے ہیں؟ سیلنگ ان ٹو بوٹس, ٹھیک ہے. منافق وہ ہوتا ہے جو اندر سے بالکل کلیئر ہے کہ مجھے دیندار نہیں ہونا. یہ جو ہم اپنے آپ کو ایک دم کہہ دیتے ہیں نا میں منافق ہوں, اندر سے ہم پریشان ہیں اور اوپر سے کسی کے پریشر کی وجہ سے ہم کوئی کام صحیح نہیں کرے, تو وہ منافقت اس طرح نہیں ہوتی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں, اسٹرگل میں ہیں, ہمیں طریقہ نہیں بھی آ رہا, ہم راستہ نکال رہے ہیں. منافق ہے جو اندر سے شور ہے کہ میں نے اس کی بات نہیں سننی, میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں. میں دراصل ان کے پریشر کی وجہ سے ذرا درس شرس پہ آ جاتی ہوں کبھی, ویسے میرا پلان کوئی نہیں ہے کہ میں نے کوئی کام صحیح کرنا ہے. تو کیا ہے, وہ جب کہہ رہے تھے منافق والذین فی قلوبہم مرض, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے. تو کچھ لوگ وہاں پہ کیا پتہ چل رہے ہیں ہمیں جو پکے منافق ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں بیماری شروع ہو رہی ہے, ڈاواں ڈول ہیں, 100% منافقت میں نہیں ہے لیکن کبھی کچھ فیصلہ کر جاتے ہیں, کبھی کچھ فیصلہ کر جاتے ہیں. کیا ان کے لیے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, کہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر کس کا؟ غرور, دھوکے کا. غین رے رے, کسی کو غافل پا کر اس مقصد سے اس کو پیچھے کر دینا, جو بھی اس کا کوئی ٹارگٹ ہو, جو کچھ وہ کام کرنا چاہ رہا ہے. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اب دیکھیں سینیریو کتنا ڈیفیکلٹ ہے. ایک ایمان والا پہلے ہی پریشان ہے, پہلے ہی وہ اپنی سپیس کریٹ کرنا چاہ رہا ہے. مسلمان پہلے ہی پریشان ہے, خندق بھی کھود رہے ہیں, ناٹ شیور کہ فائدہ ہوگا کہ نہیں, ہر طرف سے یلغار ہے, جی ہر طرح سے پریشان ہے, نیچرل فیئرز بھی ہیں, ایک دوسرے کو بھی سپورٹ دے رہے ہیں, فزیکلی ایموشنلی ہر طرف سے وہ ہلائے گئے ہوئے, اور ادھر منافق بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈاواں ڈول مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے نا, اس سے تمہیں پرابلم ہوگی, ریلیجن ہی تو پرابلم ہے, دھوکے کی بات ہے. تمہارا جو کچھ تم زندگی میں حاصل کرنا چاہ رہے ہو وہ تم حاصل ہی نہیں کر سکو گے, وہ تمہارے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پرابلمیٹک ہی رہیں گی, ٹھیک ہے. یہ چیز اب اپنے اوپر لگا لیں اس چیز کو, کہ ہمارے بھی یہی سچویشن, یہی سینیریوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کوئی چیز کر رہے ہیں, آپ آلریڈی پریشان ہیں کہ شوڈ آئی بی کورنگ, میں سسٹین کر سکوں گی, میں سر کور کر رہی ہوں, میں عبایا پہن رہی ہوں, میں نقاب کرنے کا فیصلہ کر رہی ہوں, میں فیصلہ کر رہی ہوں کہ میں نے کویڈ میں نہیں جانا, یا کویڈ میں جانا لڑکوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, میں کزن سے پہلے ہاتھ ملاتی تھی اب میں نے ہاتھ نہیں ملانا. اب آپ یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو بی اسٹیڈ فاسٹ ان آل دس. اور ان سارے فیصلوں میں جناب اب آپ جب یہ چیزیں سوچ ہی رہے ہیں اور اس کے بارے میں غور و فکر ہی کر رہے ہیں, تو وہ منافق اور ایسے لوگ جو آ کے آ رہے ہیں آپ کو ڈاواں ڈول کر رہے ہیں. کوئی آپ کو آ کے ایسی باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے, نہیں نہیں جوش ہے, ٹھیک ہو جاؤ گی. کوئی آپ کو آ کے بتاتا ہے وہ حجاب والی فلاں ایسی تھی, دیندار لوگ ایسے تھے. کوئی آپ سے آ کے ٹیڑھے سوال پوچھتا ہے, اچھا تم اگر حجاب لے رہی ہو تو ہسبینڈ کو پھر دوسری تیسری چوتھی شادی کی اجازت دو گی؟ اچھا کوئی پوچھتا ہے کہ پھر تم نے یہ برانڈیڈ بیگ کیوں پکڑا ہوا ہے, پھر تم ایسے کیوں نہیں کرتی کہ وہ دیا جلاؤ اور خچر پہ بیٹھو. اچھا پھر ڈو یو نو کہ اسلام مرد کو اجازت دیتا ہے کہ وہ بیوی کو مارے بھی, تو پھر تم یہ کرو گی, پھر تم اپنی پڑھائی چھوڑ دو گی. کوئی کہہ رہا ہے تم پڑھ کیوں رہی ہو, کوئی کہہ رہا ہے تم پڑھ کیوں نہیں رہی ہو. عجیب ایک مخمصہ جو ہے نا ہمارے لیے کریٹ کر دیا جاتا ہے, اور اتنی پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور پھر آیت نمبر 13 کو دیکھیں, وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے, یا اہل یثرب, اے اہل یثرب. اب آپ دیکھیں ان کے بلانے کا انداز بھی کیسے تھا, ایک تو خود ڈاواں ڈول ہیں اور پھر ان سے بات کیسے کر رہے ہیں, اے اہل یثرب, پرانی باتوں سے ان کو اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں. لا مقام لکم فرجعوا, نہیں کوئی جگہ ٹھہرنے کی تمہارے لیے, پس لوٹ چلو. یہاں تمہیں کیا فائدہ ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے لوگ ہمیں نہیں یاد دلاتے رہتے
تم 15 سال پہلے شادی پہ یہ کرتی تھی، پرانی تصویریں میرے پاس تمہاری ابھی تک ہیں، تم تو ایسی ہوتی تھی، تم یہ کرتی تھی، تم ایسی تھی، یاد دلاتے رہیں. مورائل جو ہے نا وہ ڈاؤن پہ ڈاؤن کرتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور اجازت مانگ رہا تھا ایک گروہ ان میں سے نبی سے. اب وہ جو ڈاما ڈول والا ہے وہ نبی کے پاس آ کر کیا کر رہے ہیں؟ ان سے اجازت مانگ رہے ہیں. کیا اجازت مانگ رہے ہیں؟ یقولون، وہ کہہ رہے ہیں، ان بیوتنا عورا، بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. عورا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عورت جو ہم کہتے ہیں ہر وہ چیز جو ڈھانپ دی جائے، چھپا دی جائے. عورت بھی چھپائی جانے والی چیز ہے نا، پریشیس ہے. جیسے آپ جیولر کے پاس جاتے ہیں تو کچھ چیزیں اس نے سامنے رکھی ہوتی ہیں، جب آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایکسکلوسیو آئٹم دکھائیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اندر سے اسپیشل باکس، لاکر میں سے اسپیشل باکس میں سے نکال کے لاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. باقی بھی یہ کرتے ہیں. آپ برانڈیڈ اسٹور پہ جائیں، کوئی بہت ایکسکلوسیو چیز چاہیے تو وہ اتنی اندر انہوں نے لاک اینڈ کی میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، چھپا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے عام لوگوں کو یہ نہیں دکھانی، وہ خاص جو آئیں گے کسٹمر ان کے لیے یہ چیز نکالنی. تو عورا، تو وہ کہہ رہے تھے بے شک ہمارے گھر تو غیر محفوظ. آپ دے ور کمنگ اپ ود ایکسکیوزز. وما ہی بعورا، اور حالانکہ نہیں تھے وہ غیر محفوظ. این یریدون الا فرارا، نہیں وہ چاہتے تھے مگر فرار حاصل کرنا. اب آپ دیکھیں کیٹیگرائز کرتے جائیں. اب ہمیں بھی سوسائٹی میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. ایک ایمان والے ہیں لیکن ایمان والے کام کرتے ہوئے بھی ان کے اندر نیچرل فیئرز ہیں اور بڑے ٹیسٹ ہیں، بہت آزمائشیں ہیں ان کی لائف میں. کیونکہ ہم نے بھی تو یہ سوچ لیا ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں، تہجد بھی پڑھتی ہوں، تو پھر ٹیسٹ کیوں آ رہا ہے؟ اور کور کر رہی ہوں تو پھر کوئی ٹیسٹ نہیں آنا چاہیے. اور فلاں کام کر رہی ہوں تو پھر تو ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. میں نے امی ابو کی بات مانی ہے تو پھر کیوں یہ بات ہو رہی ہے میرے ساتھ؟ میں تو ہمیشہ سے نیک تھی تو پھر میرا شوہر ایسا کیوں ہے؟ ٹیسٹ تو زندگی میں آنے، کسی کا کوئی ٹیسٹ ہوگا، کسی کا کوئی ٹیسٹ ہوگا. پھر اس کے بعد کیا؟ منافق آگے جو آپ کو فردر شیکی کریں. پھر جو ڈگمگانے والے لوگ ہیں وہ کیا کریں؟ ایک تو وہ ڈگمگائے ہوئے ہیں، آپ کو بھی وہ تھوڑا شیکی کریں، اوپر سے وہ باتیں کیسی کریں، بہانے لے کر آ رہے ہیں. میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے کور کرنے کو. میرے میاں بہت دراصل اسٹرکٹ ہیں. دراصل یہ مسئلہ ہے، مجھے نا ریش ہو جاتا ہے، میری شکل نہیں اچھی لگتی. فرار کی جتنی شکلیں ہیں جو بھی ہیں وہ سب اختیار کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں میں کر سکتا، کیوں میرے سے نہیں ہوتا. مثلا میں دراصل پہنتی ڈھیلا ڈھالا لباس ہوں تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں ایسی ٹھیک ہوں. مجھے کس نے دیکھنا؟ میں کون سی کوئی ہیروئن ہوں، کوئی ماڈل ہوں؟ مجھے نہیں کوئی دیکھتا. میں تو بس ایسی ایوریج سی ہوں. کیونکہ اسلام میں تو کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ نے جو بیوٹی سٹینڈرڈ سیٹ کیا اس کے مطابق آپ کو یہ کام بتایا جا رہا ہے. پھر ورس نمبر 14 کو دیکھیں. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر داخل کیے جاتے ان پر لشکر ان کے اطراف سے. ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَا آتَوْهَا، پھر وہ سوال کیے جاتے فتنہ برپا کرنے کا، البتہ وہ آتے اسے. وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا، اور نہ وہ انتظار کرتے اس کا، إِلَّا يَسِيرًا، مگر بہت ہی تھوڑا. یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان پر کوئی پریشر آتا تو سوچنے کا وقت بھی نہ لیتے، فوراً جو کرنے والا کام تھا کرتے. یہ اب ڈفرنس بتایا جا رہا ہے. ایک انسان جو ایمان کی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے اس کے نیچرل فیئرز تو آتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو اینکرڈ رکھتا ہے. اس کے دل کی کیفیت روز اوپر نیچے ہوتی ہے. آج کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی، پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی، ہم زندہ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، یہ مسئلہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس کیفیت میں آپ کے سالہ سال گزر سکتے ہیں، بہت لمبا ٹائم گزر سکتا ہے. لیکن وہ گراؤنڈڈ رکھتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق. دوسرا کیا کرتا ہے؟ یوں بدلنے کے لیے تیار ہے. وہ کہتا ہے بھاگو یہاں سے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ دین کے نام پر قربانی کا بہانہ بنا کر کوئی نہ کوئی ادھر سے ادھر نکل جاتے ہیں. اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. دین ان کو مصیبت لگنا شروع ہو جاتی ہے، دنیا کی محبت. آخر دیکھیں دنیا میں بھی تو رہنا ہے. طرح طرح کے جملے انہوں نے نکالے ہوئے ہیں کہ دیکھیں انسان میں بیلنس ہونا چاہیے، دیکھیں بہت ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے، دیکھیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. ورس نمبر 15، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلِ، اور البتہ تحقیق تھے وہ عہد کر چکے اللہ سے اس سے پہلے. کیسا عہد انہوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. لا یولون الادبار، کہ نہیں وہ پھیریں گے اپنی پشتیں. وکان عہد اللہ مسئولا، اور ہے عہد اللہ کا پوچھا جانے والا. یہ جنگ کے حساب سے بات ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے نا جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہوں میں سے. کیوں؟
باقیوں کا مورائل ڈاؤن ہوتا ہے نا. اگر ایک انسان، یہ اسٹیمپیڈز اور ایسی چیزیں، مسئلے جو ہوتے ہیں، کرائسس کے بھی ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے ایک انسان پیچھے ہٹتا ہے تو بہت ساروں کو اپنے ساتھ پیچھے لے کر آتا ہے. تو وہ عہد کر چکے تھے کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے. جیسے وہ ایک شعر کسی نے سنایا نا کہ جی چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں، مگر سنا ہے کہ ظالم جان سے مار دیتے ہیں. کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹائٹل بھی مل جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن کوئی بات ہے ہمیں سیکریفائز دیں کسی قسم کی کرنی پڑے. یہ ہمارا حال ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایسے غلط کام نہیں کریں گے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ وہ نہیں اس کو فالو کر رہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. they will be held accountable for that. جیسے لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، اتنے موٹیویٹ ہوتے ہیں، قسمیں کھا کے آتے ہیں کہ اب میں پردہ کروں گی، یا تو آتے ساتھ ہی پلان بدل جاتا ہے، وہ ابھی آئی ایم اسٹل ناٹ ریڈی. گلٹ میں بھی رہتے ہیں، کرتے بھی نہیں، یا تھوڑے دن کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس میں وہ انوائرمنٹ کا رول ہے. انوائرمنٹ ان کو جو ہے ایسی ملتی ہے، اور خود وہ قرآن کلاس سے کنیکٹ نہیں ہوتے. وہ تو انہوں نے ایک ایموشنل فیصلہ کیا تھا نا وہاں جا کے کہ فطرت کے مطابق، جو فطرت نے کہا کہ بھی تمہیں اپنے آپ کو کرنا چاہیے، کور کرنا چاہیے. انہوں نے اس طرح فیصلہ کر لیا، اب ان سے وہ ہینڈل نہیں ہو رہا، اب انہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس کو کیسے لے کے چلیں. تو یہاں پہ اس کا ریمائنڈر دیا جا رہا ہے. پھر ورس نمبر 16 آ رہا ہے قُل لَن يَنفَعَكُمْ، کہہ دیجئے ہرگز نہیں فائدہ دے گا تمہیں. کیا؟ الفرار، یہ بھاگنا. ان فررتم من الموت، اگر بھاگے تم موت سے، اوil قتل، یا قتل سے. وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تب نہ تم فائدہ دیے جاؤ گے مگر بہت تھوڑا. یعنی انسان بھاگ ہی نہیں سکتا نا. اصل بات تو ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے، irrespective of ہم کیا سوچتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، we don't have a way out. ہم ہمیشہ کراس روڈز پہ ہیں. کراس روڈز مین یا یہ فیصلہ کرو یا یہ فیصلہ کرو، یہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، ہمارے لیے اسکیپ نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں آنکھیں بند کر لوں گی تو شاید مسئلہ حل ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم فرار حاصل کرو، لیکن کہاں جاؤ گے؟ موت تو آنی آنی ہے، مسئلے تو ہونے ہی ہونے ہیں. اور پھر کیا ہے؟ یہ چیزیں جو تم فیصلے کر رہے ہو غلط، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی. پھر یہاں پہ ورس نمبر 17 قل، کہہ دیجئے من ذا الذی، کون ہے وہ جو یعصمکم من اللہ، بچائے گا تمہیں اللہ سے. کون ہے جو کہ اللہ سے بچائے گا؟ کیونکہ ایک وقت تو آنا ہے کہ اللہ کو ہمیں فیس کرنا پڑنا. ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، کہ اللہ اگر ارادہ کرے تمہارے ساتھ برائی کا، یا اس نے ارادہ کر لیا تمہارے ساتھ رحمت کا. اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں کوئی خیر دینی ہے، کون روک سکتا ہے اس خیر کو؟ نہیں روک سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کے لیے برائی کا فیصلہ کرے یا اچھائی کا فیصلہ کرے، رحمت کا، کوئی نہیں روک سکتا. اور اللہ کس بنیاد پہ یہ فیصلہ کرے گا؟ اصل فائدہ اور نقصان کس کی طرف سے آنا ہے؟ اللہ کی طرف سے آنا ہے. تو اگر ہم نے وہاں پہ صحیح کام نہ کیے تو ہماری سفرنگ تو ہوگی. تو یہ جو ورسز ہیں جس میں ہم منافقین کے بارے میں اور اس طرح کے لوگوں کے بارے میں پڑھیں، ان کے جو ہمارے اوپر پریشرز آتے ہیں، اگین ہمیں یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے؟ جب بھی پریشر انکریز ہوگا ہمیں یہ پتہ چلے گا نا کہ ہم کیسے انسان ہیں، ہم کیا کام ٹھیک کریں، ہم کون سا کام ٹھیک نہیں کریں. تو منافقت جو ہوتی ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا مطلب مسئلہ کریٹ کرتی ہے. اور منافقت والا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ مجھے کنوینئنس کا اسلام چاہیے جو میری خواہشات کے مطابق ہے. ان پاپولر اسلام نہیں چاہیے. جبکہ حدیث میں بتایا گیا غربا وہ ان پاپولر ہوں گے. ہم بہت سارے ڈیسیجنز ہمیں ایسے کرنے ہوں گے جو ان پاپولر ہوں گے. ہمیں کمفرٹ چاہیے، ہمیں کوئی کاسٹ نہیں پے کرنی، ہمیں لوگوں کا کرٹیسزم نہیں سہنا. تو اگر ایک لڑکی جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ اسٹرگل کرتی ہے، اس کی لائف ایسی ہے کہ اس سے چیزیں ہینڈل ہی نہیں ہوتی، اس کے فیئرز ہوتے ہیں، اس کے مائنڈ میں کوئی ایک اسپیسیفک امیج ہوتی ہے، اس کو ایکسیپٹنس چاہیے لوگوں کی، اس کے اپنے لیے کنسرنز ہیں شادی کے، جاب کے، کیریئر کے، فیملی کے. اس کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ حجاب لے. ہم جتنا مرضی اس کو کہتے رہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. اپنے مائنڈ سیٹ کو کام کرنا ہوگا نا کہ میں نے اصل میں کس رخ سے فیصلے کرنا.
بالکل. اور ہمارے جیسے یہ دیکھیں ینگسٹرز کو ہم دیکھتے ہیں نا, یہ فیصلے نہیں کر پاتے کیونکہ یہ بے شک نہ مانیں, لیکن ان کے ایٹیٹیوڈ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دے آر انٹو پیپل پلیزنگ اینڈ دے آر ٹیکنگ پریشر. وہ کہتے ہیں نا ہم کوئی پریشر نہیں لیتے. 100% آپ پریشر لے رہے ہیں, 100%. نہیں تو اللہ نے تو فطرت میں رکھا ہے کہ آپ یہ کام صحیح طرح سے کریں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے آپ سے کوئی بھی دھوکے کی بات نہیں کی, کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا, تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کے لیے بلیم نہیں کر سکتے. اللہ نے تو کوئی ہمیں ایسا نہیں بتایا کہ آپ کی زندگی بڑی گلوریفائڈ ہو جائے گی. ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب ہم کوئی اللہ کے لیے فیصلہ کریں گے ہمارے مسڈ اپرچونیٹیز ہوں گے, ہم ان کو نہیں لے سکتے. زندگی میں مشکلات بھی ہماری آئیں گی اور کبھی کبھی سفرنگ بھی کسی نہ کسی لیول پہ ہوگی. لیکن ہمارا دماغ جو ہے نا وہ ہمیں ایک بلون اپ پکچر دکھانا شروع کر دیتا ہے, جیسے پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں ہماری زندگی میں کیا کرائسس آ جائے گا. مجھے خود یاد ہے کہ اسکارف ہے تو میں نے پہننا شروع کر دیا. اس کے لیے مجھے اتنا مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ آپ نوٹس کریں آپ اسکارف لیں پھر بھی لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اصل مسئلہ آتا ہے نقاب پہ, نقاب نہیں لوگ ایکسیپٹ کرتے. میں نے جب فیصلہ کیا کہ میں نقاب لوں گی تو میں اپنی مارکیٹ میں جہاں گروسری کرنے جاتی تھی وہاں میں نے جانا تھا, مجھے ساری رات نیند نہیں آئی کہ میں نقاب لگا کے جاؤں گی تو کتنا عجیب لگے گا. کل تک میں وہاں پہ ویسے ہی جا رہی تھی, وہ سب مجھے اسٹور پہ جانتے ہیں کہ یہ ہیں ڈاکٹر کمل ہیں جو آتی ہیں گروسری لیتی ہیں, اور بچوں کو میں ساتھ لے کے گئی. میں نے بڑا سوچا کیا کروں, مطلب میں اتنی تذبذ میں تھی, ابھی نہیں کرتی. پھر میں نے فیصلہ کر لیا تھا جب میں کورس کر رہی تھی, تو میں نے کہا تھا جب میں سورہ الاحزاب پڑھوں گی میں نقاب, میں کنونس تھی کہ مجھے کرنا ہے, ہمت نہیں ہو رہی تھی تو میں کرنا شروع کر دوں گی. آپ سوچیں میں دکان میں گئی ہوں, میں نے گروسری لی ہے, انہوں نے اسی طرح مجھے سلام کیا ہے, انہوں نے اسی طرح میرے سے بات کی ہے, اور جب میں گاڑی میں آ کے واپس بیٹھی ہوں تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ آئی شوڈ سلیپ مائی سیلف, ناٹ بیکاز آئی واز ان سیلف ہارم. میں نے اپنے آپ سے کہا کہ شرم کرو, یہ تمہارا اپنا اندر کا فیئر تھا. ان لوگوں نے تم سے اسی طرح بات کی, جو تنگ کرنے والے انہوں نے ہر حال میں تنگ کرنا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے تم سے اسی طرح بات کی. تم اپنے فیئرز کی وجہ سے یہ ساری رات جاگی ہو, نہیں تو انہوں نے اسی طرح سودے دیے, تم نے اسی طرح پے کیا, تم اسی طرح گاڑی میں آ کے بیٹھی ہو, کوئی تمہیں ایسا مسئلہ نہیں ہوا. تو جی اپنے فیئر زیادہ ہوتے ہیں, یہاں پہ ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے نا. تو اسکیپ مینٹیلٹی جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے لیے بہت مشکلات لے کر آتی ہے. اور پھر جب ہمارا یہ یقین کی کیفیت جو ہوتی ہے نا وہ آلریڈی ویک ہوتی ہے, اور پھر جو ٹیسٹ آتا ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم ادھر ادھر سپورٹ کے لیے دیکھتے ہیں, اپنی فیملی کو دیکھتے ہیں, فرینڈس کو دیکھتے ہیں, انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں. اگر ہمیں صحیح سپورٹ نہیں ملتی جس طرح کی ہمیں چاہیے, ہمارے اپنے اندر ویک ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ہم سلپ ہو جاتے ہیں, ہماری ویلیو یوں بھگ سے اڑ جاتی. ہمیں کوئی چیز یاد نہیں رہتی کہ میں نے حیا کے معاملات میں کیا سیکھا تھا. آپ کے گھر والے 100 دفعہ بتاتے رہے لڑکے سے بات نہیں کرنی, لڑکے کو بتائیں لڑکی سے بات نہیں کرنی, یہ غلط کام نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا. آپ کے اوپر کوئی غلط پریشر آیا اور آپ کی کنوکشن لیول ویک ہے تو آپ وہاں پہ بالکل غلط فیصلے جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو ہم بھی بہت سارے وعدے اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے ہیں. ایکچولی ہماری کمٹمنٹ ایموشنل لیول کی ہوتی ہے, ویلیو ڈریون نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن کو ڈائریکٹلی پڑھیں. جب آپ قرآن کو ڈائریکٹلی پڑھتے ہیں پھر آپ کے جو فیصلے آپ کرتے ہیں وہ ویلیو ڈریون ہوتے ہیں, پھر آپ کو کوئی اس سے رزلٹ جو ہوتا ہے نا وہ بہتر ملتا ہے. اور ہم ڈسکمفرٹ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی کہ جی کون یہ ساری مشکلات جو ہے وہ سہے گا نا. تو ان پریشرز سے کیسے ڈیل کیا جائے, ایک تو آؤٹ کم تھنکنگ کی بجائے اوبیڈینٹ تھنکنگ کی طرف ہمیں جانا چاہیے کہ مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے, عبداللہ بننا ہے. جب ہم اللہ کا بندہ بنیں گے تو پھر ہمارے اندر وہ اینکرنگ آئے گی کہ ہم کوئی کام کر سکیں. پھر یہ کہ حجاب جب آپ لینے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے اپنے آپ کو کور کرنا ہے تو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ میرے اندر کی کلیئرٹی کتنی ہے. اگر اندر آندھی طوفان ہے اور آپ نے حجاب پہن لیا وہ آپ اتار دیں گے, سسٹین نہیں کر سکیں گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کے اندر بہت آندھی طوفان ہے, آپ کی زندگی میں بڑے کمپلیکسٹیز ہیں تو آپ کہیں اچھا جی 10 سال پہلے میں ان کو ریزالو کروں اور پھر یہ کام کروں. آپ حجاب کے لیے بیبی سٹیپ لے کر آگے بڑھتے جائیں اور اپنی آئیڈینٹی کو ٹھیک کرتے جائیں. اس کے لیے قرآن کا کنیکشن بھی ہے اور مختلف طرح کی کوچنگس ہیں, اس پہ بھی آپ جائیں. پھر یہ کہ لوگوں کے اپروول پہ آپ جائیں گے تو کام صحیح نہیں ہوگا. رول ماڈل غلط آپ رکھیں گے تو آپ اس سے بھی تباہی کی طرف جائیں گے. اور اپنے فیوچر سیلف سے بہت بات کیا کریں. اس کے اوپر آج کل سائیکالوجسٹ بہت فوکس کرتے ہیں کہ جو 10 سال بعد والی میں ہوں اگر میں زندہ ہوئی تو وہ کیسی ہوگی, مجھے کیا نظر آ رہا ہے, واٹ ول شی بی ڈوئنگ.
لیکن اگر ہمیں گلومی پکچر نظر آتی ہے تو ظاہر ہے پھر ہمارے لیے مشکلات جو ہیں نا وہ ہم اپنی خود بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے آسانیاں نہیں آتی، ہم بہت ساری چیزوں کو پھر مینیج جو ہے نا وہ نہیں صحیح طرح کر پاتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔